بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی برکات سے غافل لوگ، یعنی شعبان کے مہینے میں کیا برکات ہیں، لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے میرے خیال سے۔ حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے آپ کو سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے ماہ شعبان میں دیکھا ہے، اس کے علاوہ اور کسی مہینے میں نہیں دیکھا نہیں ہے میں نے آپ کو کہ آپ نے کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگ عموماً اس مہینے کی برکات سے غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ ماہ شعبان کی برکات حاصل کرنے کے لیے اس ماہ میں رمضان المبارک کی تیاری کی جائے، تاکہ لوگوں کو روزے رکھیں، اعمال کریں، عبادات میں اضافہ کریں، تاکہ رمضان کے اندر انسان شوق، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ سارے عمل کر سکے۔ اب جب ایک انسان کی عادت ہی نہیں ہوگی قرآن پڑھنے کی، ذکر اذکار کی، نماز کی، تو اس سے رمضان میں بھی پڑھا نہیں جائے گا۔ تو شعبان کا مہینہ ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر انسان قرآن پڑھنے کی بھی عادت ڈالے، روزے رکھنے کی بھی عادتیں ڈالے، اور ذکر اذکار کی بھی عادت ڈالے، تاکہ انسان کو جو ہے رمضان میں بہت آسانیاں ہو جائے۔